اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے درمیان نشا اسلامک کے ذریعے براہ راست پھر ایک بار آپ کے درمیان موجود ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پر آپ ہمارے ساتھ سوالات اور جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ کال کریں، آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہمارا نمبر دیا گیا ہے، اس پر کال کریں۔ کال کر کے آپ سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاننے کی کوشش کریں۔ چونکہ یہ سلسلہ چالو کرنے کی وجہ یہ کہ الحمدللہ کل ہم نے جنگ بدر کے عنوان سے آپ کے سامنے تفصیلی واقعہ رکھا، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آتی ہے۔ یہ ایک سلسلہ وار چاروں صحابہ کی سیرت آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کے اور ہمارے جانے مانے ہردل عزیز الحاج حبیب عبد الرحمن بن حامد الحامد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اس کے بعد اس پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حبیب صاحب، جیسے کہ ہم نے کل جنگ بدر کے عنوان پر ایک بہت بہترین طریقے سے ایک پروگرام کو ناظرین کے لیے پیش کیا، اور یہ کوشش کی کہ ہم تاریخ اسلام لوگوں تک پہنچا سکے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سیرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ نے گزاری ہے اور اسلام کے لیے جدوجہد کی ہے، میں چاہوں گا کہ تمہیدی کلمات کے ساتھ آپ سیدنا صدیق اکبر کی تفسیر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صدیق اکبر، جن کا نام پہلے عبد کعبہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو بدلتے ہوئے عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان، جن کی کنیت تھی ابو قحافہ، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا ام سلمہ ام الخیر۔ یہ آپ کا تعلق جو تھا قبیلہ بنو تیم سے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے تھے، لیکن وہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستانہ، یعنی بچپن ہی سے دونوں میں تھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ وہ اس انداز سے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو کنیت ہے ابو بکر، اس کے معنی خود یہ کہ بلا جھجک، بلا خوف، بلا تردد سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ سعادت اور منزلت ملی، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے یعنی ابوبکر کے دوسرے جو معنی ہیں وہ نوجوان اونٹوں کی نسل کی افزائش کرنے والے، اس سے بھی آپ کی کنیت ابو بکر اس انداز سے بھی بنتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ ساتھی تھے، دوست تھے، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو کام کیا وہ تمام صحابہ کو، جو اولو العزم صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ دین حنیف کا نتیجہ تھا کہ وہ داخل اسلام ہوئی، جس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان بن مظعون ہیں، حضرت عثمان بن عوف ہیں، اور حضرت زبیر ہیں، اور حضرت ام سلمہ ہیں، ابو سلمہ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ دین حنیف کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ داخل اسلام ہوئے اس انداز سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق سے کہ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے تمام حرکات و سکنات پہ آپ کی نظر تھی، تو ہوا یوں کہ کفارہ مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی ظلم و زیادتی کی، اور کافروں کا سب سے بڑا جو سردار تھا عقبہ بن ابی معیط جس کا نام تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں اپنی چادر ان کے گلے میں ڈالتے ہوئے بل دینے لگا۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے جا کر اسے ہٹایا اور یہ کہا کہ اس شخص کا قصور صرف یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے کہتا ہے، اسی لیے تو ان کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو تختہ مشق بنایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو زخمی کیا گیا، اور اس وقت عتبہ بن ربیعہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ حد یہ کہ آپ بالکل زخمی ہو گئے،
اور جب گھر لے جایا گیا ان کو، دوسرے دن جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو اس وقت ان کے اپنے قبیلے کے جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کو اس بات کا تردد ہوا، یہ شخص تو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے۔ اس انداز سے بات ہوئی، اور ماں نے جب یہ کہا کہ بیٹا پھر ایسے حرکات و سکنات میں مت جا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اماں یہ بات نہیں ہے، اور میں اس وقت تک دوا یا غذا استعمال نہیں کروں گا تا وقت کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو والدہ محترمہ نے بھی اسلام قبول کیا، آپ بھی اس انداز سے داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے اور خاندان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے والد ابو قحافہ یعنی عثمان، آپ کے صاحبزادے عبدالرحمن، ان کے بیٹے عتیق، یعنی 4 پشتوں کو درجہ صحابیت نصیب ہوا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک منفرد مقام ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوج محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہی صاحبزادی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خولید کے زندہ رہنے تک کسی قسم کی کوئی شادی آپ نے نہیں کی، اور تمام اولادیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ بنت خولید سے عطا کی۔ اور پھر ان کے دیکھنے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی تو اس وقت حضرت خولہ بنت حکیم انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی گزارش کی کہ کیا میں آپ کی شادی کی بات چلاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی۔ کہا کہ کہاں چلانا چاہتی ہوں؟ تو بتایا گیا کہ بی بی سودا بنت زمعہ کے پاس اور حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی بی بی عائشہ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دونوں جگہ چلاؤ۔ تو اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق نے مطعم بن عدی سے جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے تحت آپ جب ان کے پاس گئے کہ آپ کے بیٹے جبیر بن مطعم کے لیے میری صاحبزادی کی جو بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا چونکہ آپ اسلام قبول کر چکے، آپ کے گھر میں اسلام آ چکا، اس لیے میں آپ کی صاحبزادی کر نہیں سکتا۔ جب ادھر سے آزادی مل گئی تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آ گئیں، اور اس وقت حضرت بی بی محترمہ کی عمر 9 سال تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد شوال ہی میں آپ کی وداعی ہوئی۔ اس انداز سے بی بی محترمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آ گئیں تو ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کام لیا، جس کے انشاءاللہ المستعان تفصیلات آپ سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ کو سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائی جا رہی ہے، جس کے لیے الحاج حبیب الرحمن بن حامد الحامد صاحب اسلامک اسکالر آپ کے درمیان موجود ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کال کریں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ضرور بضرور آپ ہمیں کال کریں۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے میں یہ جاننا چاہوں گا مولانا سے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے ایمان سے مشرف ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں جب آپ اس دنیا میں دین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دین کی طرف آتے ہیں؟ تو اہل قریش نے اور خاندان والوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسی آپ کی زندگی بسر ہوئی، اس کے بعد میں وہ جاننا چاہوں گا۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جن کا اپنا قبیلہ ایک ہے، لیکن ان کے خاندان والوں نے ان پر جو ظلم اور زیادتیاں کی کہ مت پوچھیے، اسی لیے کہ اس وقت کفاران مکہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش ہو اور تمام معبودوں کو تمام غلط قرار دیا جائے، یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب آپ کو زخمی کیا گیا تو اس وقت قبیلے والوں نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے، یعنی اگر آپ کی موت واقع اگر ہو جائے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ اور پھر یہ تمام کے تمام مسلمان جو اس وقت ہو جایا کرتے تھے وہ ظلم و زیادتی کا شکار بنتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جن کی کپڑے کی تجارت تھی، انہوں نے ان تمام غلاموں کو خرید کر تمام آزاد کیا، اور یہ غلاموں کے اندر حضرت بلال بھی ہیں۔ جب حضرت بلال کو آپ نے دیکھا امیہ بن خلف نے آپ کے اوپر بہت زیادہ زیادتیاں کی تو آپ کا دل اپج گیا اور آپ نے کہا کہ اے امیہ ان کے اوپر اتنا کیوں ظلم کرتا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو غلام ہے عداس رومی وہ دے دو اور بلال کو لے لو۔ آپ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، تو فوراً اس نے امیہ بن خلف نے کہا اور مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ آپ نے کہا یہ بھی میں دے دیا، اور حضرت بلال کو جب لے جاتے ہوئے امیہ بن خلف نے کہا اے ابن ابی قحافہ
ابھی تم نے جو سودا کیا بڑے مہنگا سودا کیا، بہت زیادہ. تو حضرت ابوبکر صدیق نے تعجب سے پوچھا کیسے؟ کہا کہ عداس رومی کے مقابلے میں بلال حبشی کسی قسم کی کوئی قیمت، یعنی 1 روپے میں 1 پیسے کی بھی قیمت نہیں رکھتے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹ کر امیہ بن خلف سے کہا، اے امیہ بن خلف، اس غلام کی قیمت تو کیا جانے، اگر سارا یمن دے کر اگر میں اسے آزاد کرا لیتا تب بھی یہ غلام سستا تھا. سبحان اللہ. آپ نے یہ فرمایا اس انداز سے کہ مت پوچھیے. اور اس کے بعد لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے بلال کو آزاد کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں حضرت ابوبکر صدیق کو دی. اب معاملہ یہاں یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جن غلاموں کو آزاد کیا، جن عورتوں کو آپ نے آزاد کیا، وہ ضعیف العمر ہیں، بوڑھے ہیں، ان لوگوں کو آزاد کیا. ابن خافہ یعنی باپ نے ایک مرتبہ کہا، بیٹا اگر غلاموں کو آزاد کرنا ہی ہے یا باندیوں کو آزاد کرنا ہی ہے تو نوجوانوں کو آزاد کر، ہو سکتا ہے کبھی اگر کوئی ضرورت پڑے تو پھر وہ تیری مدد کر سکے اور تو ان کی مدد کر سکے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ابا جان مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں تو یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ اگر مجھ سے راضی ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے. اسی لیے ان کے لیے بہت بڑا مقام اور مرتبہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے زبان مبارک سے نکلا تو اللہ کی طرف سے بات آئی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہوا. حضرت صدیق اکبر ان کا اپنا مقام یہ کہ جب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کفارہ نے مکہ کے سامنے خانہ کعبہ میں کیا تو ابو جہل کو ایک موقع مل گیا. اس نے کہا کہ چلو آج ابن ابی قحافہ کو محمد سے توڑ دیں گے، اسی لیے کہ 1 مہینے کی جو مسافت ہے بیت المقدس کی اور 1 مہینے کی مسافت ہے واپس آنے کی، اور اس کے بعد آسمانی سفر، اور یہ سارے کا سارا ایک رات میں، ارے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. اس انداز سے جب ابوبکر صدیق سے ابو جہل نے اس بات کا تذکرہ کیا، لو آپ کے صاحب تب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ وہ 1 رات میں گئے بیت المقدس اور پھر آسمان کا سفر کیے، پھر واپس آئے اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے اس انداز سے. تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے؟ اس بات کا جب سوال انہوں نے کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو فوراً آپ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو بات یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تجارت کی غرض سے بھی بیت المقدس نہیں ہوا ہے. چنانچہ انہوں نے سوال کیا، ان کفارہ نے مکہ کے سامنے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اگر آپ بیت المقدس گئے ہوئے ہیں تو یہ بتائیے مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ سوچنے بھی نہ پائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دار عقیل کے پاس بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے کہتے کہ سیڑھیاں ایسی ہیں، ستون ایسے ہیں، ممبر و محراب ایسے ہیں، ان کا رنگ ایسا ہے. آپ نے جب اس کی تفصیل سنائی تو ہر بات پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بلا شبہ آپ نے سچ کہا، کفارہ نے مکہ نے مانا، بلا شبہ آپ نے یہ سچ کہا. تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر بنے، حضرت ابوبکر صدیق بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدیق ہے. اس انداز سے حضرت صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ معراج کے بعد بہت زیادہ بلند ہوا اور آپ اس وقت سے صدیق کہلانے لگے. سبحان اللہ. آئیے ناظرین اکرام، ہم جب یہ گفتگو کر رہے تھے اس میں مولانا نے کہا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، آپ کے بہت نڈھال ہو گئے آپ، لیکن جب آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے دریافت کیا تو آپ کو دار ارقم لے جایا گیا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. میں جاننا چاہوں گا یہ دار ارقم کیا ہے، کیوں دار ارقم لے جایا گیا؟ اس تعلق سے میں مولانا سے چاہوں گا یہ تفصیل بتائیں اس پہ. صفا اور مروہ کے درمیان میں ایک مکان ہے ارقم بن ارقم کا. وہ مکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کا مرکز تھا. جو ایمان لاتا دار ارقم پہنچ جاتا، دار ارقم پہنچ جاتا تو وہ ایماندار ہوتا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب 6 نبوی میں پہنچے تو دار ارقم گئے، یعنی اپنی بہن کے گھر سے سیدھا گئے تو دار ارقم گئے جہاں پر حضرت حمزہ بھی تھے اور تمام مسلمان تھے. یعنی مسلمان تمام دار ارقم میں جو صفا اور مروہ کے درمیان ارقم بن ارقم کا مکان ہے اس مقام کو دار ارقم کہتے ہیں جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا. وہی درسگاہ پہلی تھی. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کال کریں، کال کر کے جاننے کی کوشش کریں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. یقیناً یہ وقت آپ افطار کی تیاریوں میں ہوں گے، باوجود اس کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے لیے بھی آپ ہمیں کال کریں. آئیے
جب یہ بات آگے بڑھی کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کی تو آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا. تو جب صدیق کا لقب دیا گیا اور معراج میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جانے کے لیے سفر باندھا تو وہ سفر باندھنے سے قبل جو تیاریاں کیے تھے آپ, تو کس طریقے کی تیاریاں تھیں, کیسے آپ نے جو ہے سو بے چینی کے اضطراب کے عالم میں وہ زندگی گزاری؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے سامنے اس چیز کو بھی مولانا تھوڑی تفصیل کے ساتھ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑا, بہت زیادہ غم کا سال آیا, حزن آیا, سال حزن جسے کہتے ہیں, یعنی 10 نبوی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی بنی شعیب سے نکلے ایک معجزے کے بعد, تو اس وقت سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ بنت خولید جو آپ کی زوج محترمہ تھی ان کا انتقال ہوا, اور 35 دن کے اندر آپ کے وہ شفیق چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین حنیف کے سلسلے میں جب طائف پہنچے تو طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کریدا, بہت زیادہ تکلیفیں دیں. اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس انداز سے جب یہ غم بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ کا ایک وعدہ ہے ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اپنے پاس بلایا, اپنا دیدار فرمایا. اس انداز سے معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے اس انداز سے واپس آئے. اب یہاں یہ بات دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام پر اہل مکہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں کرنے لگے تو ایک مرتبہ یعنی عبادت اللہ کی کرنے کے اندر بھی جب رکاوٹیں پیدا ہو گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہوئے حبشہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے جب آپ نکل گئے اور برگ الغمات تک جب آپ پہنچ گئے تو اس وقت ابن دغنا جو خارا کا سردار تھا اس نے کہا ابن ابی قحافہ کدھر کے ارادے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا کریں, ہماری اپنی قوم اللہ کی عبادت سے بھی روک رہی ہے, اسی لیے میں شہر مکہ کو چھوڑ کر حبشہ جا رہا ہوں. تو ابن دغنا نے کہا کہ آپ جیسا آدمی جو غریبوں کی رکھوالی کرنے والا ہے, یتیموں کی رکھوالی کرنے والا ہے, ان پر شفقت کرنے والا ہے اور تمام غلاموں کو آزاد کرنے والا ہے, آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ نہیں سکتا, میں آپ کو امان دینے کے لیے تیار ہوں, آپ میرے ساتھ چلیے. چنانچہ ابن دغنا حضرت ابوبکر صدیق کو لیا ہوا جب آیا اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں گواہ رہو میں ابن ابی قحافہ کا محافظ یعنی امن دینے والا ہوں. چونکہ قبیلے کا سردار تھا اسی لیے سارے لوگوں نے اس بات کو پسند کیا, لیکن ان لوگوں نے ایک شرط سامنے رکھی کہ آپ کی شرط ہمیں منظور ہے, آپ کی امان ہمیں منظور ہے, لیکن ایک شرط ہماری یہ ہے کہ یہ بآواز بلند تلاوت کلام پاک نہ کریں, اس لیے کہ جب یہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو ہماری عورتیں, ہمارے بچے, ہمارے بوڑھے, ہمارے مرد سارے کے سارے تمام کام پر جانے سے رک جاتے ہیں اور تمام سننے کے اندر محو ہو جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دین سے پھر جائے, اس لیے ان کو اس بات کے لیے منع کیجیے. تو ابن دغنا نے کہا کہ آپ اپنی آواز کو پست رکھیے. حضرت ابوبکر صدیق نے حد درجہ احتیاط کرتے ہوئے اپنے گھر کے صحن میں ایک چبوترا بنایا تاکہ عبادت وہیں پر ہو, آواز باہر نہ جانے پائے. چونکہ بہت رقیق القلب تھے اس لیے بسا اوقات آواز بڑھ جاتی تو وہ تمام کے تمام لوگ پھر کام پہ جانے کے بجائے سننے میں محو ہو جاتے, لگ جاتے. تو ابن دغنا سے اس بات کی شکایت کی گئی, یا تو اپنی آواز کو پس رکھنے کے لیے کہیے یا آپ کے امان سے نکل جانے کے لیے کہیے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اب مجھے کسی کی امان کی ضرورت نہیں, اللہ کی امان میرے لیے کافی ہے. آپ نے یہ بات بتائی اور پھر اس کے بعد دوسرا موقع اور آیا. دوسرا موقع یہ آیا کہ آپ اس وقت تک یہ اہل یثرب یعنی جو مدینہ النبی بننے والا ہے وہاں کے لوگ عقبہ کی گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقبرت پر ایمان لائے. یہ ان کی تعداد تھی 6, اور پھر جب دوسرے سال یہ لوگ آئے تو ان کی تعداد ہو گئی 12, اور اس کے بعد انہوں نے ایک معلم کو مانگا تو اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا, اور پھر اسد بن زرارہ کے پاس وہ رہ کر تبلیغ دین حنیف جب وہ یثرب میں کیے تو مت پوچھئے کہ وہاں کے لوگ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئیے, ہم اپنی جانوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے, اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے, اپنا سارا مال و متاع آپ پر لٹانے کے لیے تیار ہے, ہم سب سے لڑنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ ہماری پرورش تلواروں کے بیچ میں ہوئی ہے, تلواروں میں ہم پروان چڑھے ہیں, ہم آپ کی حفاظت مکمل طور پر کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے. آخر کار وہ موقع آیا جب دار ندوہ میں تمام لوگ بیٹھے کفاران مکہ, اور ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام خاندان, تمام قبائل کے لوگ
ایک ساتھ ایک بارگی حملہ کریں اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شمع ہدایت کو بجھا دیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ وہ ندوے کی تمام کیفیتیں اپنے حبیب پاک کے اوپر تمام عیا کر رہا ہے، وہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ ہجرت کیجئے، تو یہ معاملہ وہ اس وقت ہوا جب حضرت علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی نے کہا میرے بستر پر سو جاؤ اور یہ تمام امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ تمام امانت داروں کو ان کے لوگوں کو پہنچا دو اور اس کے بعد یثرب چلے آنا۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا اے ابن ابی قحافہ رک جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اچھا سا ساتھی دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کا منتظر ہے، اس لیے بازار جا کر انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لائیں، جس میں ایک اونٹنی تھی خصبہ جس کی قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مالک میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی اور پھر یہاں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اس کے 4 مہینے بعد، یعنی اس اونٹنی خصبہ کو لانے کے 4 مہینے بعد، جبکہ یہ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کے تحت کر دیے کہ اس کو تمام کھلا پلا کے تمام تیار رکھنا، پتہ نہیں کس وقت ہمیں موقع ملے اور کس وقت ہمیں ہجرت کرنا پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ وقت آ گیا جب دار ندوہ میں مشورہ ہوا، اللہ کے گھر کا محاصرہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے اس مکان سے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پر لٹاتے ہوئے سلاتے ہوئے جب آپ باہر نکل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر غار ثور میں رہے 3 دن تک، اور یہاں وہ حالات نمودار ہوئے جس کی انشاءاللہ المستعان تفصیل آپ سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جن کو صدیق کا لقب دیا گیا، اب وہ لمحہ آ رہا ہے جہاں پر ہم اور آپ یہ بات کو جانتے ہیں کہ ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج جس وقت ہجرت کا یہ لمحہ چالو ہوا ہے، تو وہ ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے آپ نے ہر قدم با قدم آپ کے ساتھ رہے اور ان مصائب کو جھیلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے کس طریقے سے رہا کرتے تھے، کیسے وہ اپنی جان کو نچھاور کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، چاہیں گے کہ ہم ان کی تمام چیزوں کو جان سکیں کہ صحابہ جنہوں نے کہا کہ فدا کا ابی یا امی یا رسول اللہ، تو یقیناً کس طریقے سے وہ اپنی جان کو نچھاور کے کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بزرگ دوستو، معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں جب جانے کے لیے جب تیار ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر نے تمام سوراخوں کو بند کیا، اور اس کے بعد جب آپ آگے یعنی غار ثور میں، تو وہ 3 دن اور 3 رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزارے۔ ادھر کفار نے مکہ نبی کے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب کو پایا، تو حضرت علی بن ابی طالب پر تھوڑی سی زیادتیاں بھی کی اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ پوچھا کدھر؟ تم پتہ آپ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کدھر گئے ہیں، اس انداز سے بات ہوئی۔ لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد کفار نے مکہ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پہ پہنچے، تو وہاں حضرت اسما جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھی، جن کو ابو جہل نے ایک تماچا بھی مارا جس سے کان کی بالی بھی گر گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں۔ تو یہ لوگ جب 100 اونٹ کا اعلان کیے کہ محمد کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ لے آئے اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے، تو اس وقت لوگ اس دہانے تک پہنچ گئے، یعنی غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس انداز سے نظر آئی کہ دنیا کی سب سے زیادہ عظیم المرتبہ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی حفاظت ہو رہی ہے مکڑی کے ایک بودھ جال سے۔ مکڑی نے جالا تان دیا، کفار جب وہاں پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق مخاطب ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ لوگ دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم حزن مت کرو، اللہ اپنے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کفارہ نے مکہ نے سوچا کہ یہ جال ہے، اگر کوئی ذی نفس اس کے اندر جاتا تو یہ جال ٹوٹ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل اور دماغ پہ وہ جالے ڈال دیے، اس لیے تمام کفارہ نے مکہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اسی بات پر ہمارے شاعر اسلام جناب اکبر خان اکبر صاحب نے کہا اپنی شاعری میں کہ آنکھ پر عدو کے یوں غفلتوں کا تالا ہے، انڈے ہیں کبوتر کے اور مکڑیوں کا جالا ہے۔ یہ جس حوالے سے ابھی بتایا گیا غار حرا کا، تو اس پر انہوں نے کہا تھا ماشاءاللہ بہت ہی
بہترین انداز میں یہ واقعہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعات کو ہم اگر چاہیں تو کئی ایپیسوڈ بنانے کے بعد بھی ہم مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت لمبے واقعات ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کال کے ذریعے اپنی ضروریات کے حساب سے سیرت سیدنا صدیق اکبر جان سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر یعنی جانثاران رسول اکرم کے عنوان سے مولانا کا 4 خطابات پہلے سے ہی نشاء اسلامک پر موجود ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جیسے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تفصیلی سیرت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جانثاران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے مولانا نے جو خطابات کیے ہیں یوٹیوب پر بھی موجود ہیں اور نشاء اسلامک پہ بھی آپ کو بار بار بتائے جاتے ہیں۔ آئیے مختصر جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی اہم واقعات کی طرح ہم توجہ دلائیں گے کہ مولانا جب ہجرت کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اس کے بعد میں پھر یہ جو غار حرا میں گئے، اس کے بعد میں پھر کیا آگے کے حالات نمودار ہوتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق 3 دن اور 3 رات اس غار میں رہے تو حضرت صدیق اکبر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں آپ سنیے۔ حضرت عمر نے یہ کہا کہ عمر کی اور آل عمر کی تمام نیکیوں کو اگر یکجا کیا جائے تب بھی یہ 3 دن اور 3 رات اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہے، یعنی عمر کی اور آل عمر کی تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اس انداز سے حضرت عمر نے فرمایا۔ اور اس کے 3 دن کے بعد عرب کا یہ شیوا تھا کہ اگر کسی کو ڈھونڈنا ہوتا تو 3 دن کے اندر ڈھونڈ لیتے، اور 3 دن اگر گزر جاتے تو یہ سمجھتے کہ اپنی دستر سے لوگ باہر ہو گئے ہیں، اس لیے ان کا ڈھونڈنا ختم ہو جاتا۔ 3 دن کے بعد جب آپ یہاں سے نکلے اور یہاں سے چلے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ ہیں، اور راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن رقیق نام کا ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن راستہ دکھانے میں بڑا ماہر تھا۔ اس انداز سے جب یہ لوگ یہاں سے نکلے، یہ سفر 4 آدمیوں کا، تو راستے میں سراقہ بن مالک جو قبیلہ جاشم کا سردار تھا جب وہ وہاں پر آیا تو اس نے یہ کہا کہ وہ آیا اللہ کے نبی کو گرفتار کرنے کے لیے تاکہ 100 اونٹ حاصل کرے۔ جب اس نے یہ سوچا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ سراقہ بن مالک جو مشہور پہلوان ہے ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے پہ وہی الفاظ نکلے، لا تحزن ان اللہ معنا، تم حزن مت کرو، اللہ اپنے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر سراقہ کی طرف دیکھا تک نہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا دل متزلزل ہے کہ بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اور جب وہ قریب آ گیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا ہے، زمین میرے دشمن کو دبوچ۔ چنانچہ سراقہ بن مالک بن جاشم کا گھوڑا زمین میں کچھ دھس گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے زمین اسے چھوڑ دے۔ اس کے بعد اس نے سوچا یہ زمین کو حکم دے اور زمین پکڑ لے، کیا مانے؟ ہو سکتا ہے جہاں میرا گھوڑا دھسا وہاں پر ریت زیادہ ہو۔ پھر ارادہ بد کر کے آگے بڑھا تھا کہ پھر اللہ کے نبی نے زمین کو حکم دیا، اس کا گھوڑا اس سے زیادہ دھس گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے پھر پناہ مانگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پناہ دی، اور تیسری مرتبہ جب پھر ایسا واقعہ ہوا تو گھوڑا بہت زیادہ دھس گیا۔ تو اس کے بعد سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ تائید غیبی ہے، میں ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس انداز سے وہ جب چھوڑ دیا تو اس نے فوراً اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا کہ اے محمد، ایک امن پروانہ امن مجھے لکھ دیجئے، اس لیے کہ جب آپ فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوں گے تو اس وقت میری جان کی امان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے پر ان کو ایک امن نامہ لکھا اور ان کے حوالے کیا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب شہنشاہ ایران کے بازو بند تمہارے بازوؤں پر بندھے ہوں گے؟ سراقہ بن مالک پریشان، حالت کفر میں ہے، پیشن گوئی ہو رہی ہے، شہنشاہ ایران کے بازو بند ان کے بازوؤں پر بندھے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور مسجد نبوی میں آ کر تمام مال و اسباب پڑے تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں وہ سونے کے کنگن سراقہ بن مالک بن جاشم کو پہناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کو انہوں نے اس انداز سے پورا کیا۔ آئیے ناظرین، اب اس پروگرام کو ہم اختتامی مراحل کی طرف لے جاتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں آپ نے شرکت کی، کتنے غزوات میں آپ رہے، ایک مختصر سے ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام غزوات میں حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چھوڑنا حضرت ابوبکر صدیق نے گوارا نہیں کیا. اس انداز سے جب یہ قافلہ پہنچا قبا میں تو محبت کا اظہار دیکھیے دوستو کس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق نے اظہار کیا. یعنی اس سفر کے بعد معبد کے گھر گئے, وہاں پر ایک لاغر بکری سے آپ نے دودھ حاصل کیا اور پھر دودھ اللہ کے نبی نے پیا, حضرت ابوبکر صدیق نے پیا, عامر بن فہیرہ نے پیا, عبداللہ بن ارقط نے پیا, اور گھر کے تمام برتن معبد کے جب اس دودھ سے بھر گئے تو ابو معبد آنے کے بعد پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ دودھ ہمارے گھر کیسے؟ کہا کہ وہ لاغر بکری نے دیا, اس لیے کہ 4 آدمیوں کا قافلہ آیا تھا, اس بکری سے انہوں نے دودھ نکالا. کہا کہ بلا شبہ وہ اللہ کے رسول تھے. اور پھر حضرت معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات, وہ خد و خال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ جو انہوں نے پیش کی, تاریخ اسلام میں نمایاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس انداز سے تھے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جب قبا کی بستی میں یہ قافلہ پہنچا تو اس وقت اہل قبا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں تھے, ان لوگوں کو تردد ہوا, اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بال بہت زیادہ کالے اور سفید تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کل 18 بال سفید ہوئے. اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ لوگ کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھتے, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے. صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آقا کو سمجھنے میں لوگوں کو تردد ہو رہا ہے, فوراً اپنا عمامہ نکالے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فکن ہو گئے, بتلا دیا کہ غلام میں ہوں, آقا یہ ہیں, خادم میں ہوں, مخدوم یہ ہیں. اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق نے عملی طور پر قبا کی بستی میں تمام لوگوں کے سامنے, یثرب کے رہنے والوں میں آپ نے اس بات کا اظہار کیا, اور یہ انداز حضرت ابوبکر صدیق کا تھا جو آپ پر نچھاور ہونے کے لیے تمام تیار تھے. آئیے ہم اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں کتنے سال آپ کی دور خلافت رہی, اور دور خلافت کے کچھ واقعات کو بھی جو ہے سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوشہ گزار کرتے ہوئے اس پروگرام کو اختتامی مراحل میں لے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 17 نمازوں کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق آپ نے کی, اور جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو 2.25 سال تک آپ کی خلافت چلی, اور 2.25 سال کے اندر سب سے بڑا مجاہدہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر ایک مرتبہ کہا یہ اسامہ بن زید جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا ہے موسیٰ کی جنگ میں بھیجنے کے لیے, یہ 18 سالہ نوجوان, اس سے بڑھ کر لوگ بڑے بڑے تجربہ کار مدینہ منورہ میں موجود ہیں جو حضرت خالد بن ولید ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں, حضرت عمر بن عاص ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کی قیادت کے اندر ہم یہ بھیج سکتے ہیں. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے عمر کاش تمہاری ماں تم پر روتی, کاش تمہاری ماں تمہیں نہ جنی ہوتی, اس لیے کہ تم ایک ایسے آدمی کو بدلنے کے لیے کہہ رہے ہو. اگر جنگل کے جانور میرا منہ نوچتے ہیں, تو اگر مدینے کے اینٹ سے اینٹ اگر بچتی ہے تو مجھے سب منظور ہے, لیکن یہ بات منظور نہیں کہ میں اسامہ بن زید کے بجائے کسی اور کو سپہ سالار منتخب کروں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا. یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں. نتیجہ کیا ہوا دوستو؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید گئے اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو کام ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی وہ کام اسی انداز سے طے پا رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ایک موقع وہ بھی آیا, کچھ قبائل نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے لیکن اس بار اسلام پر قائم رہیں گے. حضرت عمر جیسے بالغ النظر آدمی حضرت ابوبکر صدیق سے التجا اس بات کی کر رہے ہیں کہ اے جانشین رسول اگر تھوڑا سا چھوٹ دے دی جائے تو یہ لوگ اسلام پر قائم رہنے کے لیے تیار ہیں, صرف زکوٰۃ کے معاملے میں پس و پیش کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا تھا, انہوں نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمر ایام جاہلیت میں تو تم بہت زیادہ بہادر تھے, بہت شجاع تھے, تمہاری بہادری اور شجاعت کو کیا ہو گیا؟ تم وہ بات مجھ سے کہتے ہو جو اللہ کا حکم ہے, جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے. خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی اگر اونٹ باندھنے کی رسی اگر دیا کرتا تو میں اس رسی کے لینے تک اسے جہاد کروں گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عزم تھا. حضرت عمر جیسے آدمی کانپ گئے, اس لیے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق نے وہ بات بتلا دی. اگر حضرت ابوبکر صدیق میں تھوڑی سی اگر لغزش اگر آ جاتی تو دوستو اسلام کے اس قلعے کے اندر ایک درار آ جاتی جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتی تھی. لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اعظم کے
یعنی مستقل مزاجی اور ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اللہ کے احکام کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ ان کے وہ کارنامے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جھوٹے تمام نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا خلا قیمہ کرنا، نہ صرف یہ بلکہ اسلام سے منحرف ہونے والوں کے لیے ان کا انتظام کرنا، یہ صدیق اکبر کی شان رہی ہے۔ اور 2.25 سال کے اندر انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو بہت بڑے سے بڑے آدمی کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ ابن کذاب کا جو خاتمہ ہوا، اس تعلق سے جس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر نے اس کے کام کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا واقعہ اس کا۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نے مسلمہ ابن کذاب کی سرکوبی کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجتے ہوئے اس بات کی ہدایت کی کہ حضرت خالد بن ولید کو میں بھیج رہا ہوں۔ اکرمہ بن ابی جہل سنبھال نہیں سکے، مسلمہ ابن کذاب پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیں چونکہ ان کے فوجوں میں بھی عرب لوگ تھے، اسی لیے کسی کو فتح اور کامرانی نہیں ہوئی۔ دوسرے دن جب حضرت خالد بن ولید آئے تو خالد بن ولید کے ساتھ بھی ایک دن جنگ چلتی رہی، تو دوسرے دن وہ فراست جو حضرت خالد کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اس بنیاد پر انہوں نے قبیلوں کے بنیاد کے اوپر سب بندی کرواتے ہوئے کہا کہ میں آج یہ دیکھوں گا کہ سب سے زیادہ بڑھ کر کون سا قبیلہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو چنانچہ اس وقت تمام کے تمام قبائل اپنے قبائل کی لاج رکھنے کے لیے مسلمہ ابن کذاب پر جب حملہ کیا، اس کا ایک جو قلعہ تھا جس کو حدیق الرحمن کہتے تھے، اس وقت وہ وحشی بن حرب جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا، اور اس نے اپنا سانگ پھینکا، وہ حضرت ام عمارہ جن کا بیٹا عبداللہ بنو مزینہ سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے اپنی تلوار چلائی اور اس کے بعد مسلمہ ابن کذاب ختم ہو گیا۔ اس انداز سے 1200 مسلمان شہید ہوئے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ یعنی مسلمہ ابن کذاب کے لوگ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ہی صفہ کے جب 1000 آدمی مر گئے، شہید ہو گئے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو قرآن جمع کرنے کے لیے انہوں نے تجویز پیش کی، تو قرآن اس انداز سے اس کے بعد جمع کیا گیا۔ آئیے ناظرین، یقیناً یہ پروگرام اتنا دلچسپ ہے، اتنی بہترین باتیں ہیں کہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے آخری لمحات، آپ کے جس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دار فانی سے جانے سے قبل جو وصیتیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کی جاتی تھی، تمام کام کرنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، ان واقعات کا تھوڑے سے پہلو بتاتے ہوئے آج کے پروگرام کو مختصراً بات یہ کہ خارجہ بن زید کی ایک لڑکی ام حبیبہ، اس سے حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کیا تھا، تو اپنی صاحبزادی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اور میری ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، ان سے حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی میں نے تمہیں جو باغ دیا ہے اس باغ میں سے اپنی بہنوں کو دے دو۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری تو ایک بہن اسماء ہے، دوسری بہن، تو حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کہا خارجہ بن زید کی بیٹی سے میں نے شادی کی ہے ام حبیبہ سے، ان کو ایک لڑکی پیدا ہوگی اور ان کا نام ام کلثوم رکھنا اور ان کو بھی اس جائیداد میں سے دینا۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان ہم یہ دے دیں گے۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئی جن کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس باغ سے ان کو حصہ دیا۔ اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ پروگرام ہمارا حالانکہ کافی طویل طریقے سے ہم کو لے جانا ہے، لیکن وقت کی تنگی کے بنا پر ہم آج کے پروگرام کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ مولانا الحاج حبیب عبدالرحمن بن حامد الحامد، آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ آئیے میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ آج رخت انگیز دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں، چونکہ آج 17 رمضان المبارک جنگ بدر سے بھی اس کی مناسبت ہے، اور دوسری اہم بات کہ غزہ میں جس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے چھوٹے معصوم بچوں پر، ان کے لیے بھی یہاں سے ہم تمام مل کر دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، الہ العالمین ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین جہاں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہے ہیں، پروردگارا اپنے رحم و کرم سے ان کی مدد فرما۔ مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین ہماری بستی پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔